اس آیات اور اس حدیث میں مساجد کی تعمیر اور مساجد کی اہمیت اور مساجد کے ساتھ تعلق رکھنے، اس کے اوپر اس آیات میں بھی ذکر ہے، اس حدیث میں بھی ذکر ہے۔ مساجد اللہ تعالیٰ کی گھر ہے اور روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین حصے ہیں۔ اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جو مقام ہے، وہ جگہ و علاقہ ہے، وہ مسجد ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، فرمایا سب سے پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند، جس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جس جگہ کو، وہ مسجد ہے۔ اور ابغض البلاد، سب سے مقبوض ترین جگہ، مقبوض ترین علاقے، مقبوض ترین زمین کا حصہ جسے اللہ بغض رکھتے ہیں، جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اسواق ہو، بازار۔ اس لیے کہ مساجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذکر ہوتے ہیں، اللہ کی یاد ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنے بھی خراب آدمی کسی مسجد میں جائے تو خیر کے سوچتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہی وہ خیر کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور بازاروں میں کاروبار اور بازاروں میں فروخت کرنا، کمانا، یہ منع نہیں ہے، لیکن عموماً بازاروں میں دھوکے بہت ہوتے ہیں، لوگ دھوکے بہت کرتے ہیں، کاروبار میں ایک دوسرے کو دھوکے دیتے ہیں، ناپتول میں کمی کرتے ہیں، اور خرابیاں بھی بازاروں میں بہت ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبوض ترین علاقے جو ہے وہ بازار، اور بہترین اور خوبصورت جو علاقے ہے وہ مساجد ہے۔ اس وجہ سے جب آدمی مسجد میں داخل ہو جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے کہ جب مسجد میں آدمی جاتے ہیں تو چونکہ خیر کی جگہ میں جاتے، ہر خیر کے کام میں دائیں طرف سے آغاز کرتے ہیں۔ تیمم، ان اللہ یحب التیمم فی الامور کلہا، ہر کام میں، ہر خیر کے کام میں دائیں طرف سے شروع کرنا، دائیں طرف سے آغاز کرنا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو پسند ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی مسجد میں جاتے تو ادھر بھی سب کے دائیں طرف بیٹھنا، یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں دائیں صفوں کے دائیں طرف کے اوپر، دائیں طرف مسجد کے اندر۔ تو اس وجہ سے جب آدمی مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، چونکہ خیر کی جگہ میں جاتے، اچھی جگہ میں جاتے، خیر کی بات سنتے ہیں، خیر کی کام کرتے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، تو اس وجہ سے دائیں پاؤں کو آگے کریں۔ اور پھر دعاؤں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت کی سوال کرتا ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ کہ مجھے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعائیں تو ماشاء اللہ الحمدللہ وہ سب لوگ کو یاد ہے، کس کو یاد نہیں ہے تو یاد کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ ایک مسلمان اور مومن جتنی اس کی زندگی اسلام کی روشنی میں ہو، دل کی روشنی میں ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، اتنی ہی وہ خوش رہیں گے۔ اس لیے جب ایک آدمی مسجد میں داخل ہو جاتے تو دائیں پاؤں کو آگے کرے، اب یہ دعا پڑھے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ مجھے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور یقیناً کہ اللہ کے گھر میں آدمی آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ ہر آدمی کو تو کوئی اپنے گھر میں نہیں بلاتے، یہ جو مسجد میں لوگ جاتے تو اللہ کی بلاوے سے آ جاتے ہیں، اللہ نے اس کو پسند کیا اپنے گھر میں بلایا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر جو ہے جو مسجد میں پہلے جائے اور مسجد سے آخر میں لے کر جائے،
خوش نصیب لوگ ہیں جو پہلے جاتے ہیں۔ منافق آدمی مسجد کے اندر تنگ ہو جاتے ہیں۔ منافق کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ وہ مسجد کے اندر ایسے تنگ ہو جاتے ہیں جس طرح مچھلی پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتی۔ مچھلی اگر آپ پانی سے نکالے، تالاب سے نکالے، تو جس طرح باہر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے اور وہ مر جاتی ہے، اسی طرح منافق آدمی مسجد کے اندر نہیں رہ سکتے، دل تنگ ہو جاتے، جلدی نکل جاتے۔ اور مومن اور مسلمان کی مثال مسجد کے اندر وہ اس طرح خوش ہوتے جس طرح تالاب کے اندر مچھلی خوش ہوتے ہیں، مچھلی جس طرح پانی کے اندر خوش رہتے ہیں، اسی طرح مسلمان اور مومن مسجد کے اندر رہتے ہیں۔ اور یہ ایک حدیث بھی ہے، بہت مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ اس نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ جنت میں تو یعنی قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہیں گے۔ 7 قسم کے لوگ ہیں، 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ ہیں جو عرش کے سائے میں رہیں گے، اللہ کے سائے میں، عرش کے سائے میں۔ قیامت کے دن جو بہت سخت دن ہے، بہت زیادہ سخت گرمی ہے، اس دن میں 7 قسم کے لوگ جو عرش کے سائے میں رہیں گے، اس میں ایک آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ۔ فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کی دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہو، دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، بس دل کے اوپر مسجد سوار ہے کہ کیسے پھر موقع مل جائے مسجد جاؤں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھا رہے، نہیں، یہ نہیں ہے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ ایک آدمی صبح اور شام مسجد میں بیٹھا ہو، کوئی کاروبار نہ کرے، کوئی کام نہ کرے، مسجد بیٹھا ہو، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ لا رہبانیت ہے پھر اسلام میں رہبانیت ہے نہیں کہ ایک آدمی کسی مسجد کے کونے میں بیٹھا ہو، عمر پر اللہ اللہ کرو، یہ نہیں ہے۔ آپ جب بھی مؤذن اذان دے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو توحید کی گواہی دیتے ہیں، رسالت کی گواہی، اور پھر ایک کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، تو ایک آدمی اپنے گھر کو چھوڑے، اپنے بستر کو چھوڑے، مسجد چلے فجر کے لیے۔ کتنی مشکل ہوتے، لیکن جس آدمی کے دل میں ایمان ہو تو گھر چھوڑ کے مؤذن کی اذان کے ساتھ ہی مسجد جاتے، مسجد میں بیٹھے ہوتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ فجر کی نماز پڑھ لی آپ فجر پڑھ لیا، اس کے بعد تھوڑے سے اذکار کچھ کرو، جو اذکار آپ کر سکتے ہو کرو۔ اگر اللہ نے توفیق دی اور کوئی کام نہیں ہے تو اشراق کی نماز پڑھ کے جاؤ، بہت اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھے، اس کے بعد مسجد میں بیٹھے اور جب سورج طلوع ہو جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے کر جائے، اس کے لیے جو اجر ہے کہ حجۃ و عمرۃ تامۃ، حج و عمرے کے ثواب ہے مکمل، کہ حجۃ و عمرۃ تامۃ، فرمایا کہ مکمل حج و عمرے کے ثواب۔ کتنی آسانی سے انسان کو حج و عمرے کے ثواب ملتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے کام میں کوئی نہیں بیٹھ سکتے، اس نے جو فرض ادا کی اور فرض کے بعد آدمی جو اذکار ہے وہ کرے، وہ گھر جائے، اپنے کاروبار میں جائے، دکان میں جائے، دفتر میں جائے، جو اس کی مصروفیت ہے وہ کرے، پڑھنا چاہتے پڑھانا چاہتے وہ کرے، لیکن دل میں پھر خواہش ہو، پھر کب میں اذان سنوں زور کے کہ پھر میں مسجد جاؤں، زور کے اذان ہو جائے تو جو ان کی مصروفیات ہے اس کو چھوڑ کے پھر مسجد کی طرف پڑھے، زور کی نماز پڑھے، زور کی نماز پڑھ کے پھر نکل جائے، جو ذکر اذکار ہے، جو سنت ہے اس کو ادا کرے، پھر نکل جائے، اپنے کام میں جائے، اپنی مشغولیت میں رہے۔ اس طرح پھر عصر میں آ جائے، پھر مغرب میں آ جائے، پھر عشاء میں آ جائے، عشاء پڑھ کے پھر گھر جائے، آرام سے سو جائے۔ اگر اللہ نے اس کو توفیق دی اور تہجد کے لیے اٹھ جائے تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات، بہت نیک بختی ہے۔ لیکن اگر نہیں اٹھ سکتے، بعض اوقات انسان تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کسی اور وجہ سے انسان نہیں اٹھ سکتے، بعض لوگ بزرگ لوگ لے کے بہت سارے دوائیاں کھا رہے ہوتے، اٹھ نہیں سکتے، اس کے اوپر ایک غنود کی تاری ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نہیں پکڑیں گے۔ لیکن جو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کو اٹھو
اللہ کو یاد کرو، تہجد پڑھو، اللہ مقام محمود دیں گے، بہت بلند و بالا مقام، بہت عظیم مرتبہ۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ کو اللہ عزت دیتے ہیں، لیکن آخرت میں بھی اصل چیز میں جو کہا نا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بھی آہی سرگاہ، آہی سرگاہی علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کئی جگہ تذکرہ کیا۔ جس آدمی کے اندر آہی سحرگاہی ہو، صبح سویرے فجر سے اذان سے پہلے اٹھتے اور اللہ کے ساتھ مکالمہ کرتے، اللہ کے سامنے ہاتھ بڑھاتے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے، وہ آدمی کبھی ناکام نہیں ہوتے، جو کچھ چاہتے اللہ دیتے۔ دیکھو ہمارے اور بہت سارے ملکوں کے جو آزادی ہے تقریباً 7 سال ہے، لیکن ہمیں دیکھو اور ان لوگوں کو دیکھو کتنی اسے کامیابی حاصل کی۔ وہ جو ہے کہ وہ صبح سویرے وہ کام شروع، مسلمان نہیں ہو لیکن صبح سویرے وہ کام کیے جاتے ہیں۔ فجر کے لیے جس وقت ہمارے مؤذن اذان دیتے، ان ملکوں کے لوگ جو ہے وہ کوئی ورزش کر رہے ہوتے، کوئی جو ہے نہا رہے ہوتے، کوئی اپنے سائیکل کے اوپر سوار ہوتے اور اسٹیشن کی طرف جا رہے ہوتے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس کو بہت بڑا، اللہ نے اس کو مقام دیا، اللہ نے اس کو بہت بڑی عزت دی۔ ہر چیز وہ دنیا کے جسے ہم سے بہت آگے۔ مغرب میں جو ہی سورج غروب ہوتے تو ان کے وہاں کاروبار سب کچھ بند ہو جاتا، کوئی ان کے پارکوں میں کوئی آپ کو نظر نہیں آئیں گے اس مسئلہ ان کو۔ تو اگر کوئی آدمی اسی طرح کر سکتے ہیں تو اللہ مسلمان کو تو اس سے زیادہ کامیابی دیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی تہجد کی بات ہے، تہجد نہیں پڑھ سکتے اور فجر اذان ہو جائے پھر فجر گرا جاتے، یہ اصل چیز ہے، یہی مطلوب ہے۔ اور یہی جو حدیث میں ہے کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، یہی مقصد ہے کہ جب مسجد کے ساتھ اس کے دل اٹکا ہوا ہے، جب بھی مسجد سے نکلتے واپس مسجد کی طرف آ رہے ہوتے، یہی چیز ہے۔ اس لیے کہ اس مسجد اللہ تعالیٰ کے ان گھروں میں سے ہے کہ فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک یکونوا من المہتدین۔ فرمایا کہ مسجد کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جس نے اللہ کے اوپر ایمان لایا، واقام الصلاة جو نماز قائم کرتے، جو زکوٰۃ دیتے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے نہیں۔ وہ فرمایا کہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ صحیح راستے کو پر ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں اس کی جو ظاہری تعمیر ہے بھی شامل ہے کہ انسان جو ہے اس کے تعمیرات اس میں پیسہ خرچ کرتے، جن کی جتنے پیسہ خرچ ہو جاتے خوش نصیبی ہے۔ اللہ کی گھر میں گھروں کی پیسہ خرچ ہو جاتے، اللہ کی گھر بن رہے اس میں پیسہ خرچ ہو جاتے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسجد بنا پھر اس طرح گھر بنائیں گے اپنے جنتوں میں۔ اور بعد محدثین اس کی تشریح کرتے کہ من بنا للہ مسجدا، مسجد میں تنکیر کی ہے، کوئی بھی مسجد کسی طرح بھی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت عظیم الشان گھر بنائیں گے۔ بنا اللہ لہ بیتا، جو تنویر ہے تعظیم کے لیے، عظیم گھر بنائیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ جو انسان اپنے حیثیت کے مطابق، اپنے شان کے مطابق اللہ کے گھر بنائے، اللہ کی مسجد بنائے، اللہ کے گھر بنائے، عبادت خانہ بنائے اپنی حیثیت کے مطابق، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اپنے شان کے مطابق اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ اپنی شان، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کا ہمارے شان کے مطابق 10 روپے 100 روپے اللہ 1000 لاکھ دیں گے، اللہ اپنی شان کے مطابق بہترین گھر آپ کو بنائیں گے۔ وہ ایک روایت کے اندر بھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور سنن نسائی نے اس کو نقل کیا، حدیث کی مشہور کتاب ہے سنن نسائی، اس نے نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من بنا للہ مسجد، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، کمبحث قطاط، پرندے کے گھونسلے کی طرح، کمبحث قطاط، پرندے کے گھونسلے کی طرح، اور یا یہ فرمایا کہ اصغر منہ، اس سے بھی چھوٹی مسجد، یعنی پرندے کے جو اس کے جو جالے ہوتے
اس کے جو گھونسلہ ہوتے وہ تو بالکل معمولی قسم کی چیز ہے، لیکن فرمایا کہ اس سے بھی چھوٹی مسجد کوئی بنائے، بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ، اللہ اس کو بہت عظیم الشان گھر مسجد میں بنائیں گے اور جنت میں بنائیں گے۔ تو دنیا کے اندر یہ اللہ کی گھر ہے، اور یہ جس طرح ہمیں آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے، ہمیں چاند بہت خوبصورت نظر آ رہے، ہمیں یہ سورج ایک روشن نظر آ رہے، اس طرح آسمان کی مخلوق کو یہ مسجد جہاں جہاں مساجد ہے یہ خوبصورت چمکدار نظر آ رہے، یہ چمکتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن یہ زمین زندہ ہے۔ جس زمین کے اندر اوپر مسجد ہو وہ زمین زندہ ہے، جس مسجد کی جگہ کو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ زمین، وہ اس کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا، وہ قیامت کے دن وہ زمین گواہی دے گی کہ نے ادھر عبادت کی، اس نے ادھر سیدھا لگایا، یہ جگہ زندہ ہے، یہ زمین زندہ ہے اور یہ چمک رہے ہے، آسمان کی مخلوق اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ جو میں نے پہلے میں شاید ذکر کیا ہو کہ ایک عورت جو ہوا باز تھی، ہوا میں گئی تھی، وہ امریکہ میں رہتی تھی اور وہ شاید انڈین تھی، تو ادھر سے وہ ہوا پہ گئی تھی، تو وہ کہہ رہے کہ میں جب جہاز اڑا کے میں اوپر گئی تو اس طرح ہوا کہ کئی بار ہمارے زمین کے ساتھ رابطہ کٹ جاتا تھا، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، زمین کے ساتھ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے اور کوئی رابطہ کٹ جاتا ہے، کوئی چیز اب نہیں سنائی دیتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے مجھے ایک آواز سنائی دیتی تھی، کبھی کبھی ایک آواز، اور وہ کہتے کہ میں نے اس کو جب سرچ کیا اور میں نے اس کو اوپر وہ اپنے جو آلات ہے اس کو لگا کے میں نے معلوم کیا، تو کہتے ہیں کہ وہ میں نے اذان کی آواز سنی کہ ہر وقت جب اذان ہو جاتی ہے تو اذان کی آواز ہے، وہ توحید کے اعلان، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی تو ہمارے لوگ کو اذان کا احساس نہیں ہے، ہمارے یہاں چیزوں کے اوپر لوگ کہتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ایک عورت کھڑے ہو کر اسے کہتے ایک مسلمان عورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مؤذن کی جو آواز ہوتے کہتے ہیں مجھے اس سے بہت زیر وقت ایک ڈر لگتے ہے مجھے، کہتے خدا کے لیے یہ جو لاجز میں قومی اسمبلی کی لاجز کی یا سینٹ کی لاجز کی بات کر رہے کہ ادھر جو مؤذن اذان دیتے اس کو پابندی لگاؤ۔ ایک مسلمان عورت اذان سے وہ اتنی کنفیوز ہے، وہ کہتی ہے کہ اذان کی آواز سے مجھے ڈر لگتا، اور یہ صرف ان کی گناہ نہیں ہے، جن لوگوں نے اس عورت کو اونٹ دیا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو بھی پکڑیں گے۔ تو کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی اچھا، کوئی نیک، کہ تم نے ایسے عورت کو اونٹ دیا ہے کہ جس کو اذان کی آواز سے بھی اس کو ڈر لگتے، اذان کی آواز سے بھی وہ اس کو دہشت محسوس ہوتے، اور یعنی فلور کے اوپر کھڑے ہو کر وہ یہ کہتے ہیں کہ مؤذن کے اذان سے مجھے بہت جو سے ایک ڈر لگتے ہے، اس کے اوپر پابندی لگاؤ۔ اور یہی وجہ ہے جو اسپیکر کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ابھی تو صرف یہ اجازت دی ہے کہ اس میں صرف عربی خطبہ اور نماز و اذان ہو، لیکن ممکن ہے کہ جا کے یہ کوئی بعید نہیں ہے، اگر عوام نے اس پر خاموشی اختیار کی کہیں کہ چلو آگے یہ بھی نہ ہو، اسپیکر پہ کیا ضرورت ہے، جو سننا چاہتے ہیں مسجد آ کے سنیں، نہیں سننے تو کیوں بار سناتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ یہ کام ابھی چند دن پہلے کیا تھا، ایک آدمی نے، ایک مؤذن نے صرف جو اذان دیتے اس سے پہلے وہ درود شریف پڑھتے، بعض لوگ پڑھتے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن جو لوگ پڑھتے ان کا عقیدہ ہے، اچھی بات ہے پڑھے، لیکن اس نے جو اذان سے پہلے وہ درود شریف پڑھ لیا، اس کے اوپر بھی پرچہ کیا۔ اس بیچارے کو گجرات میں کوئی تھے مؤذن، اس کے تم نے درود شریف کیوں پڑھا اذان سے پہلے؟ صرف اذان کی اجازت ہے، یعنی ایسا ایسا جا کے ممکن ہے کہ ہمارے لیے مسائل بنا رہے، اس لیے کہ لوگ خاموشی سے بیٹھے، اگر ہمارے کاروبار کے لیے مسئلہ ہو تو اٹھتے ہیں، بھائی کیوں اس طرح مسئلہ ہے، مہنگائی ہے تو ہم کچھ نہ کچھ، لیکن دین کے حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں یہ مولیوں کا مسئلہ ہے، یہ مسجدوں کا مسئلہ ہے، اور جو کچھ حکومت کرنا چاہتے ہیں کرے، وہ کر رہے ہیں۔ تو کہہ نہیں چاہ رہا تو کہ وہ جو عورت ہے سنیتا، اس کا نام ہے سنیتا، وہ کہتے ہیں کہ میں جب اوپر گئی تو میں ایک آواز جو سنائی دیتی وہ اذان کی آواز تھی، اور دوسرے انہوں نے جو بات کی ہے بہت عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیچے زمین کچھ حصے، کچھ ٹکڑے ہیں جو اس سے روشنی نکل رہی ہے، خوبصورت روشنی، اور اس سے جو اپنے ان کے پاس جو دوربین ہے
جو مائکروسکوپ اس سے جو نے تصویر لی ہے پھر اس کو شاید دی کہ اور مسلمان بھی ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کا جائزہ لیا اس میں بیت اللہ شریف، مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی ایسے چمک کے ایسے نہیں کہ ان کی لائٹنگ نظر آ رہا ہے، اس کو اللہ کی رحمت اور برکتیں نظر آ رہی ہے۔ اس طرح اللہ کے ہر گھر جہاں پر روز زمین کے اوپر مسجد اس طرح چمکتے، تو یہ مسجد جو آدمی مسجد کی تعمیر کرے اللہ اس کو بہت بڑا مقام مرتبہ دیتے، بہت بڑی بات ہے۔ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ مسجد کو تذکرہ کیا، کئی جگہوں میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تو مساجد اللہ کے لیے۔ اللہ نے سورۃ توبہ کی اندر ایک اور جگہ مسجدوں کا ذکر کیا، ایک مسجد زرار اور دوسری مسجد قباء کا ذکر کیا۔ مسجد زرار جو مسجد قباء کے مقابلے میں ہی منافقین بنانا چاہ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روک دیا کہ نہ جاؤ، اس میں کھڑے نہ ہو، وَلَا تَقُمْ فِيهَا أَبَدًا، اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہو۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، فرمایا کہ وہ مسجد جو پہلے دن سے تقویٰ کی بنیاد پر وہ قائم ہے اس میں تم کھڑے ہو جائے وہ مسجد۔ اور پھر فرمایا کہ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، اس مسجد کے اندر اس محلے میں کہا کہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ وہ صفائی کو پسند کرتے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ، اور اللہ بھی ان لوگ کو پسند کرتے صفائی پسند ہے۔ یعنی اس قباء کے محلے کے لوگ کو وہ کہ اللہ پسند کرتے۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے بنی عمرو بن عوف پہ پہنچے تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مسجد کی بنیاد رکھی اور 14 دن اس جگہ میں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور یہ جو موجودہ جہاں پر مسجد نبوی ہے اس مسجد نبوی کی تعمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا مسجد کی تعمیر کیا۔ مدینے میں مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے تو پہلا کام یہ کیا مسجد بنائی۔ اس سے کہ مسجد وہ مسلمانوں کی لیے ایک ضروری ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی دین، اس کے بغیر کیسے لوگ پڑھائے سیکھے سکھائے کیسے؟ اور اس زمانے کی جو مساجد ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ عبادت کرتے نکلتے، وہ ایک تعلیمی مراکز ہوتے ہیں، لوگ اس کو پڑھتے تھے ادھر۔ یہ جو مسجد نبوی میں بالکل ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارکہ کے ساتھ جو ایک حصہ ہے جس کو صفہ بولتے ہیں، صفہ تھوڑے سے اس کو اندازہ ہو جاتے ہیں، تھوڑا سے اس کو زمین سے تھوڑا سے اوپر ہے کچھ نہ کچھ، اور ایک اس کے حدود بھی متعین ہے۔ اس صفے میں صحابہ کرام آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال، عبداللہ بن عمر اور یہ عبداللہ بن عباس اور یہ بڑے بڑے صحابہ یہ ادھر بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ اور ادھر سے اللہ نے اس پوری امت کو انہی مدارس کے نتیجے میں اس کے پوری امت کے اندر جو مدارس ہے اس کی گویا کہ پہلے کڑی وہی ہے جو مسجد نبوی کے اندر ہے۔ مسجد نبوی میں یہ صفہ، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کیا تھا اور مکے میں تھے تو ایک صحابی کے گھر میں اس طرح کی دار ارقم، اس کے ایک ارقم صحابی کے گھر میں اس کو دار ارقم بولتے۔ یہ دو جگہوں سے آج کل جو دینی مدارس ہے وہی ہے، یعنی ان مدارس کے ان مساجد کے اس کے جو زنجیر ہے ایک کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس دور کے، اور آج تک جنہوں نے ان مساجد کو پکڑ لیا، ان مدارس کو پکڑ لیا، اس میں جو خیر کے کام کرتے ہیں وہ کہ وہی زنجیر ہے جس نے پکڑ لیا۔ اس سے مساجد کی ایک تو بات تو یہ ہے کہ مساجد کی تعمیر وہ یہ ہے کہ اس کی بہترین آبادی ہو۔ مجھے ایک بار شیخ صاحب نے بتایا کہ ساتھ زمین کوئی گھر ہے اس کو بھی خرید اور اس کو مسجد کا حصہ بنا رہے، کتنی اچھی بات ہے۔ اس میں جتنی چیزوں کا حصہ ہو اللہ اس کو بہت اجر دے گی۔ خیر کے ہر کام میں پیسہ لگائیں گے اس سے پیسہ کم نہیں ہوتے، پیسے میں اللہ اضافہ کریں گے۔ انفاق اللہ کو بہت پسند ہے، قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ صدقہ، انفاق، وانفقوا وانفقوا وانفقوا، اور اللہ نے بھی فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دیں گے، اللہ اس کو بدل دیں گے۔ اور ابو ہریرہ کی مشہور روایت ہے کہ جب صبح ٹائم ہوتا ہے تو دو فرشتے دعا میں تشریف لاتے اور ہر ایک فرشتہ اعلان کرتے کہ یا اللہ اللہم اعطِ منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کرتے اس کو اور بدل دو۔ فرشتہ دعا کرتے، دوسرے فرشتہ اس کو امین کہتے، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتے اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اللہ جس نے ہاتھ روک دیا خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو خیر کے کام میں نہیں دیتے، یا اللہ اس کے مال کو تلف کرو۔
اس کے مال کو ہلاک کرو، اور دوسرے فرشتے کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ جب فرشتہ کس کے لیے بد دعائی کرے، کتنی بدقسمتی ہے، فرشتہ کس کے لیے دعا کرے، کتنی خیر کی بات ہے۔ اس لیے مساجد کی تعمیر بہت اچھی بات ہے۔ جہاں پر کسی مسجد کے لیے چل رہا ہو، بعض لوگ کہتے ہیں یہ پلان اپنی لیں گے، وہ جانے، اللہ جانے۔ تم اللہ کے نام کے اوپر خرچ کرو، تم اللہ کے نام کے اوپر، اللہ کے گھر کے نام پہ، اللہ کے نام پہ دو، اللہ دنیا میں بھی کچھ دیں گے، اللہ آخرت میں بھی دیں گے۔ اور دوسری جو مسجد کی تعمیر ہے وہ عبادت سے عبادت، ایک خوبصورت مسجد ہے، اس میں لوگ عبادت نہیں کرتے، اس کا فائدہ کیا؟ اس لیے ایک مسلمان مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز نہ پڑھے، وہ دکان میں نہ پڑھے، ادھر ادھر نہ پڑھے۔ جب بھی وہ اذان سنے، وہ جس کام میں مصروف ہو، وہ کام چھوڑ کے وہ مسجد جائے، اللہ کے گھر جائے۔ دیکھو اس میں جب جائیں گے، جب ایک آدمی گھر سے وضو کر سے نکلتے تو ایک ایک قدم کے اوپر اللہ اس کو اجر دیتے، ایک ایک قدم، جب وہ قدم رکھتے تو ایک گناہ اس کے معاف ہو جاتے، ایک اس کے درجہ بلند جاتے، ایک نیکی اللہ اس کی لکھتے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تذکرہ کیا تو بنو سلمہ کے لوگ تھے، وہ تھوڑے سے مسجد سے دور تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ بچے نبی کے قریب آ جائے۔ نبی کریم سے فرمایا نہیں، یا بنو سلمہ مکانکم تکتب آثارکم، کہا کہ اپنی جگہوں میں رہو، آپ کے قدم اللہ لکھتے۔ وہ تو خوش ہو گئی، لیکن جو مسجد کے قریب قریب صحابہ تھے وہ پریشان ہو گئے۔ وہ تو ہمارا تو نہیں کہ اس کان سے سنتے سے نکالتے نہیں، وہ پریشان ہو گئی کہ جو دور سے لوگ آئیں گے اس کو تو ایک ایک قدم پہ اجر ہے، ہم تو مسجد کے قریب، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے پھر کیا کہ چھوٹے چھوٹے قدم شروع کی، چھوٹے چھوٹے قدم، تاکہ زیادہ قدم لے اور مسجد تک زیادہ قدم لگ جائے، تاکہ زیادہ نیکی اور اس کے عمل لانے میں جائے، اس کی گناہ مٹ جائے، اس کے درجات بلند ہو جائے۔ تو یہ جو لوگ مسجد کے قریب ہے وہ تو خوش نصیبی ہے کہ 5 وقت اذان سنتے ہیں، مسجد میں بروقت جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جو مسجد سے دور ہے وہ بھی اسی ایک ایک قدم کے اوپر اس کو اجر ملتا ہے۔